ریٹ پر، اور یہ منافع کے الیکٹرک کو ڈالرز میں دیا جائے گا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ الیکٹرک کی یہ اجارہ داری، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کہ الیکٹرک جو کراچی کے شہریوں پر پہلے ہی عذاب کی شکل میں مسلط ہے اور حکومت اس کو پوری طرح ناز رہی ہے۔ نیپرا، کے الیکٹرک اور حکومت کا یہ شیطانی اتحاد ہے جس کا سارا خمیازہ کراچی کے شہری اس وقت بھگت رہے ہیں۔ ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جانب الحمدللہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوئی۔ آئی پی پیز کے وہ جو ظالمانہ معاہدے تھے، جو ایگریمنٹس تھے، 5 آئی پی پیز ایسی ہیں جو اپنے ایگریمنٹ سے بیک ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ریلیف بھی عوام کو آنے والے دنوں میں ملے گا۔ لیکن ایک طرف آپ آئی پی پیز کے وہ ڈالر بیس معاہدے ہیں ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو اربوں روپے دیے جاتے تھے ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کے الیکٹرک کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں بھی اب کراچی کے شہری ادا کریں گے۔ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور کے الیکٹرک کے حوالے سے ہماری عوامی جدوجہد، عوامی مزاحمت انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ کے الیکٹرک جو جنریشن کے اندر ناکام ہو گیا ہے، این ٹی ڈی سی سے براہ راست کراچی کے شہریوں کو بجلی ملنا چاہیے۔ جو بھاری بھرکم ٹیکس عائد کیے گئے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح 7 سال کے میں جو ٹیرف کا اضافہ کیا گیا ہے اس ٹیرف کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سرجانی کا واقعہ پولیس زیور بیچ کے بل ادا کی۔ اچھا، اسی طرح ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، گو کہ آج ہماری ایک ایس ایس جی سی سے میٹنگ تھی، اور اسپیشلی یہ گیس کے حوالے سے آج ہم یہاں پریس بریفنگ کر رہے تھے، لیکن کراچی شہر میں جس طرح ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کو چند روپوں کے عوض یا موبائل چھیننے کے عوض جس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ خود صوبائی حکومت، وزیر داخلہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کل سرجانی ٹاؤن میں، پرسوں رات سرجانی ٹاؤن میں ایک نوجوان کو، اسی طرح کے نوجوان کو کہ جس کی عمر 38 سال عمر تھی، معمار سے سرجانی ٹاؤن جاتے ہوئے جس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے اپنے بچے کے علاج کے لیے، اپنی بچی کے علاج کے لیے وہ زیور بیچ کے اپنے گھر آ رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ شہر میں پچھلے 10 مہینے میں ہونے والا 104 واقعات ایسے ہیں جو اس شہر میں ہو چکے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کے نام پر لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے لوگوں کو تحفظ دینا، ان کی سلامتی، تحفظ، ان کے جانوں کا تحفظ کرنا حکومت سندھ کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے۔ لیکن ایک طرف کراچی کے ڈی آئی جی صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں، آئی جی صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے 50% کرائمز کے اندر کمی ہو گئی ہے، لیکن رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ 55,000 واقعات جنوری سے لے کر 30 ستمبر تک اس شہر میں 55,000 واقعات ہوئے ہیں، گاڑیاں چھیننے کے، بائکیں چھیننے کے، لوٹ مار کے اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کا جو ایکسکلوسیو لائسنس تھا جس میں اسی کی مونوپلی تھی وہ ختم ہو چکا ہے۔ دیگر جو کمپنی ہیں وہ کراچی میں آ کے انویسٹ کر سکتی ہیں، یہاں پہ اپنی سروسز پیش کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا آگاہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو محفوظ اور غیر محفوظ کیٹیگری کے حوالے سے فکس چارجز جو بتائے گئے ہیں، گزشتہ روز میری ہوئی صدر حکام سے کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق یہ ریگولیٹر کے جانب سے یہ عائد کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اوگرا کی اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اوگرا کے اندر بھی اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے کراچی کے شہریوں کا تو وہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے۔ آخری میٹنگ میں ہمارے عمران شاہد صاحب اس کے اندر شریک ہوئے، اور ان سارے حوالوں سے، پروٹیکٹڈ، نان پروٹیکٹڈ، ان سارے حوالوں سے ہم نے بات کی ہے، اور اس کو ہم چیلنج کریں گے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی عدالت میں بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ ہم پوری ورکنگ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہاں ایس ایس جی سی کے پاس بھی لیٹر جمع کرایا ہے اپنے مطالبات کا۔ ہم فکس چارجز کو بھی عدالت میں چیلنج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور جس طرح یہ چارجز لگا کر کراچی کے لوگوں پر بھاری بھرکم پیسے عائد کیے جا رہے ہیں بلوں کی مد میں، ہم اس کو مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پہ، چاہے وہ عدالتی محاذ ہو، سڑکوں پر دھرنے دینا ہو، احتجاجی مظاہرے کرنا ہو، انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دیکھیے کے الیکٹرک کی ڈالر بیسڈ جو منافع دیا جائے گا کے الیکٹرک کو، اور یہ 14% امریکن ڈالر کے اندر جو ہے وہ اس کا ان کا منافع جو ہے وہ طے ہوا ہے، اور جس طرح فلکچویشن ہوگی ڈالر کے اندر اسی طرح یہ معاہدے کے اندر اس میں اس کا بل جو ہے وہ کراچی کے شہری ادا کریں گے۔ ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح یہ جو ہے وہ ظالمانہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ 7 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، جس کی ٹیرف کی منظوری دی ہے حکومت نے۔ نیپرا اور کے الیکٹرک کی ملی بھگت ہے، یعنی ایک جانب آپ آئی پی پیز کے معاہدے کینسل کر رہے ہیں جو ڈالر بیسڈ معاہدے تھے اور ٹیک اور پے کی بنیاد پر تھے، اور دوسری جانب آپ کے الیکٹرک کو یہ دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے خلاف تو پھر جدوجہد ہوگی، مزاحمت ہوگی، دھرنے ہوں گے، آواز بلند کی جائے گی اور اہل کراچی کا مقدمہ لڑا جائے گا۔ منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشی نمو ہوگی، جیسا کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت وائبل ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، کیا ان کو پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے اسلام کی روح سے؟ اگر دیکھا جائے تو کیا جو قدرتی اجارہ داری ہیں ان کو کیا پرائیویٹ؟ دیکھیں، لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ آئین پاکستان کے اندر درج ہے۔ تعلیم ہو، صحت ہو، بنیادی فیسلٹیز ہوں، یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومتیں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں، ساری چیزیں پرائیویٹائز کر دیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم گیس کی بات، بجلی کی بات کر رہے تھے، گیس کی صورتحال بھی ایسی ہو گئی ہے۔ اسی طرح پانی کے اوپر بھی واٹر اینڈ سیوریج نے 23% واٹر اور سیوریج پر بلوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے، 14% پانی اور 9% سیوریج کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ اب کراچی کے لوگ واٹر اینڈ سیوریج کو بھی باری باری بل ادا کریں گے۔ ظاہر بات ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ایک طرف حکومتیں اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہوتی ہیں اور دوسری جانب پھر کے الیکٹرک جیسے اداروں کو نوازا جاتا ہے، ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، جو سرکاری تحویل میں 1.4 ارب روپے تھی، آج 174 ارب روپے کے الیکٹرک کو ادا کیے جا رہے ہیں۔